آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے عرش کے نیچے خاص منبروں پر بٹھائیں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے جو فاصلہ ہے بیچ میں مشک کے ٹیلے، عرش سے ایک بہت آرام دہ ہوا چلے گی اور وہ ان مشک کے ٹیلوں سے مشک اڑا کر فضاؤں کو معطر کرے گی اور وہ مشک ان کے جسموں پر پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ مشک اور یہ جو ہے یہ خوشبو یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تمہارے راستوں پر جو غبار پڑتی تھی ان ذرات کو اللہ نے آج خوشبو اور مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ اور فرمایا جس جسم پر غبار اللہ کے راستے کا پڑ جائے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، دھواں وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ فضائل ان کو سنائے ہیں، اور اس میں جو ترغیب دی جا رہی ہے بستی والے جو گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے دعا کے عنوان سے، تاکہ وہ سنیں کہ ہمارا آنا کس مقصد کے لیے، اور ہم سے پہلے وہ بستی والوں کے پاس ہمارے نمائندے بن کر جائیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کی تمنائیں اور ان کی ہمارے لیے خیر کے ارادے یہ تو ہمارے بچوں، نسلوں، ہماری پوری بستی اور اللہ کے لیے امن اور اللہ کی طرف سے سعادت کے فیصلے کروانے کے لیے آئے، اور دعا میں جو دعا مانگیں اور رونا آئے تو اس سے دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے۔ پھر بھائی بستی کے جاتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، دو ساتھی، فرمایا کہ نظر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ صاف روایت میں آتا ہے کہ یہ نظر تو شیطانوں کے تیر میں سے ایک یہ زہر آلود تیر ہے، اگر دنیا کی چیزوں پر پڑے گی اس کا اسباب آئیں گے، اس کا اثر ہمارے دلوں میں آئے گا۔ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ایک بستی سے دوسری بستی ہم جا رہے ہیں، ان بستی والوں کو پہلے سے بتا دیا جائے، اور بستی کے نظر آنے پر دعا، بستی میں داخل ہونے کی دعا، اور راستے میں حالات کچھ معلوم کر لی جائیں، بلکہ جس علاقے میں تشکیل ہو وہاں کے حالات کے کیسے حالات ہیں یہیں سے معلوم ہو جائے، تاکہ ہر ساتھی فکر مند ہو جائے کہ کیسے ہر مسلمان کو اس کی دینی اور دین کی محنت کی سطح سے آگے کرنا ہے۔ مسجد میں پہنچے تو مسجد میں رک جائے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اس کی عظمت اور اس کی مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، جی ہاں، اور مسجد میں بیٹھنے والے یہ اللہ کے ہم نشین ہیں، اور فرشتے جو یہاں اس مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے جو آداب اور دعا وہ پڑھ کے داخل ہو۔ ہمارا یہ سامان ہے کہ بقدر ضرورت ہم اپنا سامان رکھیں، اس سامان کو لے کر اگر مسجد میں جماعت والوں کے لیے کوئی حجرہ بنا ہوا ہے تو سامان اور بستر اس میں ہو، سونا اور کھانا بھی اس میں ہو، باقی اعمال مسجد میں، لیکن ایسا کوئی حجرہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو پھر ہم نے دخل اندازی نہیں کرنی۔ بستروں کو قرینے کے ساتھ مسجد کے کونے میں رکھ دیں، چادر سے اس کو ڈھانک دیں۔ خدمت کا سامان اگر مٹی کے تیل کا چولہا ہے یا گیس والا چولہا ہے یا پیاز ہے اور لہسن ہے، ایسی بدبودار چیزوں کو لے کر مسجد میں داخل نہیں ہونا، اور نہ مسجد کی انتظامیہ اور اذان اور امامت میں ہم نے کوئی دخل دینا۔ ہم تو ایک محنت کے لیے وہاں آئے، مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ صفائی کر لیں، جی ہاں، اور اس کے بعد بھائی استنجا وضو سے فارغ ہو کر اور جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ کہ ہمارا اسی کام میں جو ہے دعوت ہے اور دعا ہے، دعوت ہے اور دعا ہے، تو دعاؤں کا اہتمام پہلے بہت ہوتا ہے، اب بھی ہم اہتمام کریں۔ اے اللہ ہمیں صحیح کام کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری بات کے لیے نرم فرما اور ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، پہلے سے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہوگی تو وہ آ جائیں گے، تواضع کے ساتھ، پوجنی استادی کے انداز میں نہیں، نرمی کے ساتھ ان سے حالات لے لیں، کیونکہ حالات اگر پتہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد مشورہ ہو، اس سے اگلی سطح پر لانے کے لیے ہم محنت کریں۔ حالات پتہ نہیں ہوں گے تو نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی، کتنا ہمارا محنت کا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے بہت ضروری، سارے ساتھی اس مشورے میں بیٹھے، اگر جو ہے نماز کا وقت قریب ہے تو وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے اور پھر بعد میں جو ہے وہ مشورہ ہو، مشورہ تفصیلی ہو، اعمال کی تقسیم کا مشورہ بھی ہو۔ مشورے کے بعد پرانے ساتھیوں سے حالات لے لیے گئے، اب ایک ساتھی سے پوچھنا کہ مشورہ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے، کام کی حفاظت کے لیے، ساتھیوں کی استعداد کو جو ہے وہ کام میں لانے کے لیے اور ان کے آگے تربیت کے لیے مشورہ بہت ضروری ہے، اور مشورے سے دل جڑیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مشورے کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے پر ڈالا۔ مشورے کے بعد اب سارے ساتھیوں کو ہم 2 آدمی تو خدمت کے لیے رہے
اور باقی ساتھی جو 2 ساتھی مسجد میں آنے والے ہیں ان کو سنبھالنا، ان سے بات کرنا، اور باقی ساتھی 2 کی جوڑی بن کر پوری بستی میں پھیل جائیں، ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی ہو. اور یہ اس کو ملاقاتیں کہتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں. اسی میں انفرادی دعوت کا موقع. تو یہ انفرادی ملاقات ہے. اگر خواص سے ملاقات ہے تو کہتے جی یہ خصوصی ملاقاتیں ہیں، یا ان کو یا عمومی گشت بھی کہہ دیا، جو ہے انفرادی گشت بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو ہم بستیوں میں داخل ہوں ان کے دروازے سے. اب بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ جو وہاں کے خواص. اگر دین کے اعتبار سے حاجی اور دین کے اعتبار سے کوئی بڑا عالم، اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے یہاں کوئی MNA MP سردار ہے، ان لوگوں سے ملنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبائل کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ ان کی حیثیت کے مطابق، حضرت جریر اپنے قبیلے کے یمن کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجلس بھری ہوئی تھی، تو آپ نے کہا جہاں وہیں بیٹھ جاؤ. آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی، ایک چادر بچھا لو. اللہ اکبر، کتنے سمجھدار تھے. چادر کو سینے سے لگایا اور چادر کو سر پہ رکھا. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی چادر ہے، یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں، یہ تو میرے سر پر رہنے کے قابل ہے. اور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق جہاں ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو، پھر دعا بھی مانگنی. تمہیں علماء کی خدمت میں بھی جانا ہے. علماء کی خدمت میں جا کر ہم تو کیونکہ جماعت اگر عالم ہے تو وہ تو عالم سے بات کر سکتے ہیں، ورنہ علماء کے وقت کو پوچھ کر اور ان کی خدمت میں دعا کے لیے جانا اور ہدیہ لے کر جانا، اور ان کی مجلس سے کیونکہ لوگ مسائل پوچھیں گے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانا. بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے. بعض پرانے ساتھی تو اتنے متعارف ہوں گے کہ وہ سنتے ہی آ جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کو ترغیب دینی پڑے گی. تو پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ، اگر وہ ان کی ایک تو اگر وہ کام میں اس وقت شامل نہیں ہو رہے، ان کی طرف سے کوئی میل نہ آئے، اور ان کی طرف سے نہ ہماری زبان پر کوئی لفظ آئے، نہ کسی سے ان کے بارے میں کچھ سنیں، بلکہ وہ پرانے ہیں تو ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ ماحول بنایا جس کے سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ان پرانے ساتھیوں کو ان پر تقاضے نہ ڈالے جائیں، ان کو اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر خوب پھریں. اب گشتوں میں پھریں گے اور وہ دعوت کو سنیں گے، اللہ ان کے دل کو بھی بدل دیں گے. اور بھائی عوام الناس سے بھی کوئی فرد بھی، جس مسجد میں ہم آ گئے ہیں ایک بستی کے ایک فرد سے ملے، ہم کوئی فرد بھی باقی نہ رہے. حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے کاموں میں گئے راتوں کو آتے ہیں تو راتوں کو مل جو ہے وہ ان سے ملنے کی ترتیب بنائی جائے. جس مسجد میں آ گئے ہیں 100% ان سے ملاقات ہو، نقد چلے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، اور مسجد میں ایک مضبوط جماعت بن جائے کہ جماعت کے جانے کے بعد بھی مستقل طور پر وہ محنت کرتی رہے. اور اسی طرح اپنے ساتھیوں پہ بھی محنت ہو جائے. سارے ساتھیوں کو سارے اعمال سے گزارنا ہے. یہ 2 دن میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن اور بالکل آخری صورت میں تشکیل وغیرہ جماعت کی وصولی ہو تو اصل تو 2 ہی دن میں کام پورا ہو جائے، ورنہ 3 دن بہت مجبوری کی صورت میں 4تھا دن اور پھر اگلی مسجد میں جانا ہے. اس طرح بھائی ساتھی جب گشت کریں اور تھک جائیں اور تھک کر اب آئیں تو اب جو ہے تعلیم ہے. کہتے جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم، کہ ہم جو ساری دنیا کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے انسانوں کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے مبارک احکام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اب ان سے کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ تعلیم کے حلقوں میں پتہ لگے گا کہ تعلیم کے حلقوں سے ہی یہ جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہوگا. نماز پر اللہ کیا دیں گے، ذکر پر اللہ کیا دیں گے، اور جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا کچھ اللہ نوازیں گے. تو یہ ہماری فضائل اعمال، حکایت صحابہ میں سے قصہ پڑھنا ہے. اسی طرح جو ہے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، اور جو ہے حج کے جب قریب اب رجب کا مہینہ کے تو فضائل حج میں سے بھی، فضائل صدقات میں سے بھی دونوں حصوں سے پڑھنا ہے. اور بھائی فضائل جو ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا جو ہے واحد علاج، اس میں سے بھی پڑھنا ہے. اور رمضان کے قریب فضائل رمضان میں سے بھی. تعلیم میں 3 حصے ہیں. سب سے پہلے تو تجوید. تجوید کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے. اب کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں، اگر پہلے دن سارے ساتھی اکٹھے ہو کر یہ قرآن کی چند صورتوں کو دہرا لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی قراءت صحیح ہے. جتنے ساتھیوں کی قراءت صحیح ہو اتنے حلقے لگائیں. اگر 2 ساتھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر اس سے کم ہو تو 3، کسی میں 2، اور اگر اس سے بھی کم ہو تو 4 ساتھی. مقصود تو قرآن پاک کی قراءت کے صحیح کرنے کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے. سورہ فاتحہ اور چند صورتیں دہرا لی جائیں اور اس وقت نشاندہی ہو جائے
اور بعد میں انفرادی وقت میں پھر یہ ساتھی جس کی تجوید میں کمزوری ہے اور یہ جس کو جہاں تجوید آتی ہے، یہ دونوں آپس میں مل کر اپنی تجوید کو ٹھیک کریں۔ تجوید ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو ہماری ساری زندگی کے اعمال، کیونکہ نماز ایسا مبارک عمل ہے، عبادات کو صحیح نہج پر لانا، اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز درست ہو گئی تو ہماری ساری معاشرت اور اخلاقیات اور سارے معاملات اللہ درست فرما دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور بھائی تعلیم کے بعد تعلیم اب ہو تو تعلیم میں فضائل سنیں، کہ تھک کر جب آئیں اور پھر جو ہے فضائل سنیں گے تو اللہ ہماری اس محنت پر اتنا اجر دیں گے کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ ہم نے تو بڑے جو ہیں تھوڑے سے اعمال کیے، ٹوٹی پھوٹی محنت کی، اور فضائل جب آدمی سنتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تعلیم جو ہے وہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہونی چاہیے، تجوید کا عمل بھی مکمل ہو اور سارے اجزاء سے پڑھا جائے۔ تعلیم میں جب بیٹھیں تو دھیان سے بیٹھیں اور جاگ کر سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے، پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے ہوں، اور آخر میں بھائی ساری جماعت ایک ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی کرے، ہر ساتھی کھڑا ہو اور 6 نمبروں کو بیان کرے۔ تعلیم کے وقت میں پھر ملاقاتیں نہیں ہیں، اور تعلیم جماعت ایک ہی وقت میں کرے، پوری جماعت اکٹھی ہو۔ اور تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہو سکتا ہے کہ 2 کی جوڑیاں بنا کر بازار میں جو لوگ ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے اور تعلیم میں بٹھایا جائے۔ یہ نیت کر لیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے اور حضور کے مقصد اور فکر والے ہیں، تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت اور فکر والے شمار ہو جائیں گے، اور پھر اللہ اسی کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے اور ہماری نیتوں کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، اور اللہ آخرت میں اجر بھی ایسے ہی دیں گے۔ فرمایا صرف مغفرت مقصود نہیں ہے، مغفرت تو اللہ ایک فاحشہ عورت اور وہ جنگل میں جاتے ہوئے ناپاک جانور کتے کو پانی پلا دے تو اس سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کے رسول نے کہا، گواہی دی کہ وہ جنت میں ہے، تو بھئی اللہ تو مغفرت تو وہ 99 جہاں لوگوں کا قاتل، اور جب اس کو ندامت ہوئی کسی عابد سے اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا تمہارے لیے توبہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے، لیکن پھر دل میں ندامت آئی اور ندامت ہو کر عالم سے پوچھنے گیا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ سے تمہیں کون روک سکتا ہے؟ تم توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن سمجھ گئے کہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کو ٹھیک نہیں چلنے دے گا، وہ جو ہے برے لوگوں کی بستی ہے وہ چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ وہ چلنے لگا، ابھی آدھا راستہ بھی اس نے جو ہے طے نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی، وقت آ گیا، اجل آ گئی، فرشتے آئے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ جب گرا اور گرتے ہوئے بھی زندگی کے سانس باقی تھے، اس کو ندامت تھی اور عزیمت تھی کہ بھئی جو عالم نے کہا میں نے اس پر عمل کرنا، اس بستی کو چھوڑنا، کہ گرتے ہوئے بھی اپنے جسم کو اس نے آگے کی طرف سرکایا۔ یہ ندامت اور اس کی یہ حرکت اللہ کو پسند آ گئی۔ اب حدیث میں صاف ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے زندگی دیکھو کتنا خون کیا ہے، وہ دیکھو یہ جہنم کا مستحق ہے، اور وہ رحمت والے فرشتے کہ دیکھو یہ راستہ جو اس نے اختیار کیا، یہ تائب بن کر، نادم بن کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور یہ جتنے قدم اس سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھائے ہیں۔ اب دونوں کا جھگڑا تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ دونوں بستیوں کے فاصلے کو ناپ لیا جائے اور جس کے یہ زیادہ قریب ہو ان بستی والوں میں سے اس کو شمار کیا جائے۔ اگر جہاں بدماشوں کی کافروں کی بستی کو چھوڑ کر آیا ہے وہ زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے ہے، اور اگر جہاں جانے کا ارادہ کیا نیک لوگ ہیں ان کی اس کے زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے شمار ہوگا۔ فرمایا فاصلہ ناپا گیا، لیکن امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو اس کی ندامت اتنی پسند آئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی اصل بستی کے زیادہ قریب تھا، 42 یا 2 بالش، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے 2-3 بالش زیادہ تھے، اللہ نے فرمایا سکڑ جائے۔ جب دیکھا تو چند بالشوں کا فرق تھا کہ جس کی طرف جا رہا تھا وہ کم فاصلہ تھا، رحمت والے فرشتوں نے اس کو لے لیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو پچھلے علاقے کو چھوڑنا اور تائب بن کر نکلنا، اس لیے بھائی ہم سارے عالم کی نیت، کیونکہ نقل و حرکت سارے عالم کے لیے ہے، اور دوسرے اجتماعیت ہے کہ مجتمع ہو کر اس دل کے جڑے ہونے کے ساتھ
یہ عمل ہوگا تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جماعتوں کی صورت میں ہم نے چلنا ہے، مسجدوں میں بھی ہم نے جماعت کی صورت میں کام کرنا ہے اور مشورے کے تابع بن کر۔ تو اس کے لیے جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، جو اللہ کے راستے میں، کتنے خوش قسمت ہے یہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں، تشکیل جب ہو تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلے، تشکیل ہوتے ہی پھر دیر نہیں کرنی۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضور نے ایک لشکر تیار کیا، زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، ان کو یکے بعد دیگر امیر، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ، اور خبر دی گئی تینوں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا روانگی کے دن کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے صبح کو جماعت روانہ ہو رہی ہے، حضور نے ہدایت دی اور روانہ کیا، انہوں نے کہا جمعے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور یہ جمعے کا میری زندگی کا مدینے میں آخری دن ہے اور ابھی نماز ہونے والی ہے کچھ دیر بعد، ساتھیوں کو روانہ کر دیا۔ اب کتنی اچھی نیت کہ مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور خطبہ سن کر جمعے کو ادا کرنا، سواری تیار ہے اور میں چلا جاؤں گا۔ جماعت کو وہ آدھے دن پہلے چلے گئے اللہ کے راستے میں، اور یہ جمعے کے بعد حضور نے دیکھا، اے حضرت ابن رواحہ تم کیسے پیچھے رہ گئے؟ اے اللہ کے رسول لأجمع معاک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور سواری تیز ہے، وہ وہاں منزل تک مجھ سے پہلے نہیں پہنچیں گے، میں سواری کو تیز دوڑا کر شام تک پہنچ جاؤں گا۔ فرق کتنا ہوا کہ اللہ کے راستے میں وہ آدھے دن پہلے نکل گئے، میں آدھے دن بعد جا رہا ہوں، اور دونوں مل جائیں گے، پھر آگے چلیں گے اور سب کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ آدھا دن کا وہ آدھے دن جو رہ گئے تو تم سے 500 سال کے جہاں پہلے آگے ہیں وہ آگے چلے گئے۔ جی ہاں، تو اس لیے ایک دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور رات کا وقت تھا، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات گھروں میں گزاریں اور صبح کو نکل جائیں، تو حضور نے حکم نہیں دیا، فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ سمجھ گئے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اس لیے بھائی جماعت ہو، جماعت کا ایک ذمہ دار ہو، اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، جماعت پوری ویسے بھی مجتمع رہے اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرماتے اور اکٹھے چلنے کا حکم فرماتے تھے، اور پھر 2-3 دن کی جوڑی بھی بنا دی جاتی تھی، اور صحابہ کے الگ ہونے کو ناپسند کرتے۔ ایک دو لشکر میں روانہ ہو گئے تو صحابہ سب اکٹھے جا رہے ہیں، ایک نوجوان نفیس سا وہ الگ جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی کیوں الگ جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ لشکر اکٹھا چل رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو الگ نہ کرو، اس گرد و غبار میں آ جاؤ کہ یہاں تو تمہیں گرد و غبار لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں جنت کی خوشبو ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھی جماعت کا اکٹھے رہنا، اب اکٹھے رہ کر 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے۔ اب جیسے وہ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر غالباً ان کا نام ہے، وہ 12-13 صحابہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے۔ تو اب وہ سارے کے سارے اب ہر ایک اپنی جانور کا، اونٹ کا سواری کا انتظام کرے تو ان کو ہر ایک کو لگنا پڑتا، تو یہ نا جماعت فارغ ہو جائے 2 ساتھی خدمت میں، یہ بھی صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری باری تھی اونٹوں کو چرانے کی، جس طرح باری لگتی تھی، آج ان 2 کی خدمت ہے، آج ان 2 کی خدمت ہے، تو باری لگتی تھی، میرے اونٹوں کی چرانے کی باری تھی، سارے دن ان کو چرایا، اور شوق تھا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچوں اور پہنچ کر حضور کے دیدار سے آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا کروں اور حضور کی باتوں سے علم کا نور حاصل کروں۔ کہ جب میں اپنی اونٹ چرا کر اور ان کو اپنی جگہ پہ باندھ کر مسجد نبی میں آیا، اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کو سکھلا رہے ہیں، اور کہا میں نے جو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور یہ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس وضو اور نماز کی برکت سے کا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ عقبہ ابن عامر نے کہا واہ واہ، اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات کی، اللہ کتنے کریم ہیں کہ وضو اچھی طرح کر کے 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھنے سے جنت واجب ہو گئی۔ تو میری واہ واہ پر کہا میرے سامنے میں نے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہنے لگے او نووارد مسافر، تم نے یہ ابھی اتنی بات سنی ہے، تم نے پہلی بات نہیں سنی، اگر پہلی بات سن لیتے تو تم کہتے کہ وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟
کہ اللہ تو اتنے دینے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرے، جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کے بعد یوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہہ دیں تو اللہ جو ہے 7 جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو اس طرح ساتھی جمع ہو کر اپنے سفر کی ترتیب بنائیں اور جو ہے اپنے جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے اکٹھی جماعت چلے، راستے میں 2 کی جو ہے جوڑی بنا لی جائے. اور خدمت کے جو پیسے ہیں وہ ایک ساتھی کے پاس نہ جمع کیے جائیں بلکہ 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیے جائیں. ذمہ داری 2 ساتھیوں کی، وہ بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں، یہ ریل گاڑی میں پہنچے ہیں، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی. راستے پہ چلتے ہوئے دائیں طرف چلنا ہے، آپس میں سیکھتے سکھاتے چلنا ہے. ایک تو 6 نمبروں کو ہم نے سیکھنا ہے. 6 نمبر کیوں؟ جیسے کہ آپ حضرات نے بیان میں سنا کہ یہ ہمارے اس دین میں ہر عمل میں 6 نمبر ضروری ہے. پورا دین تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. بتائیں ایمان کے بغیر کون سا عمل قبول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کون سا عمل قبول ہے؟ اور جہالت کے ساتھ عبادت، وہ تو عبادت نہیں ہے، وہ تو نافرمانی. اللہ کی عبادت کرنا ہے علم کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے اخلاق کے ساتھ کہ ہمارا سرمایہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اور تبلیغ یعنی مجاہدہ نفس کے ساتھ قربان کرنے پر. ان 6 نمبروں کو سیکھنا ہے، ان کے مقاصد کو سیکھنا ہے، کیسے حاصل کیے جائیں اور کیسے جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی دعوت دینی ہے اور ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. کہ سب سے پہلے یہ نمبر نماز میں، نماز کو ایمان کی بنیاد پر، نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نماز کو اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق، نماز کو اللہ کے دھیان کے مطابق، اور تعلیم میں جو فضائل سنے ان فضائل کی استعداد اور شوق کے ساتھ، اور نماز کو اخلاص کے ساتھ، اور نماز کو مجاہدہ نفس کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے. نماز عبادات میں پہلے صفات زندہ ہو گئی تو پھر معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی یہ صفات زندہ ہوگی اور مسلمانوں کی زندگی ایک مبارک زندگی بنے گی، جس سے ان کی نسلیں بھی آگے دین پر چلیں گی اور باہر سے دیکھنے والے لوگ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. دعوت بھی ہے اور دین کو اب زندگی. صحابہ کہتے ہیں کونوا مثلنا، ہماری زندگی دیکھ لو ہماری طرح ہو جاؤ. تو اس طرح بھائی 6 نمبروں کو سیکھنا ہے اور ہر جہاں عمل کو ان 6 نمبروں کی بنیاد پر کرنا ہے. اب بس اسٹاپ پہنچے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو 2 ساتھی خدمت والے ہی وہ بس والوں سے بات کریں گے، 2 ساتھی ہی وہ ریل گاڑی کی ٹکٹ لائیں گے اور ایک ساتھی کو دے دیں گے. اگر ریل گاڑی میں آنے میں دیر ہے اور یا بس کے آنے میں دیر ہے تو بھائی ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دائی کا کوئی وقت جو ہے وہ خالی نہیں گزرنا چاہیے. اب اسٹیشن پر اور بس اڈے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، وہ بھی بسوں کے انتظار میں ہوں گے. جیسے شکاری وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور جنہیں شکار نشانے پر آیا وہ اس کو شکار کرتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کا مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت. ساتھیوں کو 2 تقسیم کر کے انفرادی دعوت اڈوں پر اور جو ہے اسٹیشنوں پر یا ریل گاڑی میں اکٹھا کر کے ایک ساتھی بیان کرے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ایک ساتھی پرانا ہے ایک ساتھی نیا ہے اور ہماری دعوت کو اللہ نے کتنا آسان کیا کہ ہماری دعوت کیا ہے، لوگوں کو بتانا اے دنیا بھر کے انسانوں، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے اور دین اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ ہے اور یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا. اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمہ کی ہے. ہر مسلمان سے اس کی زندگی کا مقصد اور مسلمان ہونے کی عظمت کو بتلانا اور محنت پر اس کو آمادہ کرنا. تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ایک تک یہ آواز پہنچے، اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان تک یہ آواز پہنچ جائے. یہ آواز ہی پہلا قطرہ ہے. ہم جو آج اس حد تک پہنچے ہیں وہی پہلی دعوت جو سنی تھی وہی ذریعہ بنی. اس لیے ہم اس میں بخل نہ کریں، ہر مسلمان تک یہ آواز. اگر ساتھی سارے نئے ہوں اس وقت دعوت دینے کی ہمت نہ کریں تو جماعت اپنی جو ہے تعلیم شروع کر دیں اور تعلیم میں ان کو بٹھا لیا جائے. اب تعلیم ہماری یہ تو اسی دعوت کی تقویت کے لیے ہے جو ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کامیابی دیں گے اعمال پر. تو کیسے دیں گے؟ دیکھو نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، رزق ملے گا، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ شفا عطا فرمائیں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، ابو ہریرہ کو دیکھا لیٹے ہوئے اور انہوں نے بیماری کی شکایت کی، قم یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو بھئی یہ اس نماز سے ہم فائدہ حاصل کرنے والے کیسے بن جائیں، اور جو نماز پر نہیں ہے وہ کتنا نقصان کر رہے، وہ مسلمان اس نقصان سے کیسے بچ جائیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ہمارا ہر عمل محنت پر ابھارنے کے لیے، پھر آگے محنت میں ایمان یقین کی دعوت ہے اور تعلیم ہے اور ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے، ایسے ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر محنت پر آمادہ کرنا۔ اب یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج بھی ہو، اور اس پورے نہج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ہو۔ راستے پر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سواری پر سوار ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں کے مطابق۔ اب گاڑی پر سوار ہوئے ہیں، اسی طرح یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہو، اور اس لیے اللہ کے راستے میں بقدر ضرورت ہم سامان لے کر نکلے، ساتھیوں کو سمجھایا جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا وقت اعمال میں لگے۔ مسجد سے باہر اگر جائیں تو دعوت کے اور اس محنت کے سلسلے کے اعمال میں جائیں، اور ویسے ہمیں بازار جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس لیے ضرورت کا سامان لے کر نکلیں۔ حضرات صحابہ کرام کا تو ایمان ایسا تھا کہ وہ ضرورت اور اسباب کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تو اللہ کے امر کو دیکھتے تھے۔ اگر کھانا نہیں ہے تو ان کے لیے کھانوں میں برکت ہوئی، اگر پانی نہیں ہے اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائی۔ ایک سفر میں تو اور بڑا مشکل سفر تھا، کھانا جہاں ختم ہو گیا، تھوڑے سے کھانا رہ گیا، لوگوں نے جانور ذبح کرنا شروع کی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اونٹ ذبح ہونا شروع ہو گئے، تبوک میں جانا ہے، پھر ہمارا وہاں تک پہنچنا یہ مشکل ہو جائے گا، ابھی بھی جو ہے سفر مشقت والا ہے، تو یا رسول اللہ آپ یہ صحابہ سے کہیں کہ ان کے توشے دانوں میں جو پنیر کے ٹکڑے ہیں، جو ستو کے کچھ جو ہیں کچھ مقدار موجود ہے، جو کھجورے ہیں، وہ ایک دسترخوان پر جمع کر لیں۔ ایک دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ نے جو ہے اپنے جو ہے توشادان اور تھیلے اس میں جو ہے ڈھانپ دیے، تھوڑا سا کھانا جمع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اپنے توشے دانوں کو بھر لو، کا سارے توشے دان بھر گئے، اور پھر بھی کھانا اتنا ہی موجود تھا جتنا شروع میں تھا۔ تو صحابہ کرام تو اس طرح توکل اور ایمان کے ساتھ نکلتے تھے۔ پانی کم ہو گیا تو حضور نے پانی جمع کرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند آدمیوں کے لیے پانی کافی ہوتا، حضور نے اپنے دستہ مبارک اس میں ڈالا اور دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا چشمے کی طرح، اور وہ برتن بھر گیا۔ صحابہ نے اپنے سارے مشکیدے اور پانی کے برتن بھر لیے اور پانی پیا بھی اور جانوروں کو پلایا، اور فرمایا پانی اتنا ہی موجود تھا۔ فرمایا یہ پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آب زمزم سے بھی قیمتی پانی ہے جو اللہ نے صحابہ کو اس دعا اور عمل اور توکل کی بنیاد پر دیا۔ اور علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اللہ کے راستے میں، اور دشت میدان ہی میدان، آبادیاں نہیں، اور پانی ختم ہو گیا، فرمایا دعا کی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ تو اس طرح بھائی ہم جو ہیں کمزور ہیں، اس لیے اپنی ضرورت کا سارا سامان، تاکہ پھر اللہ کے راستے میں 40 دن اعمال میں، 4 مہینے اعمال میں ہمیں چیزوں کے لیے بازار میں نکلنا پڑے، کہ آدمی 40 دن ایسے اللہ کے راستے میں نکلے، محنت کرے اور اپنے جان و مال کو لگائے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرمائیں گے۔ تو اس طرح جو ہمارے عمل ہر سنت کے اتباع کرتے ہوئے، سواری آئی ہے، سواری پر دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا، اور جب کرسی پر بھی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور سبحانک انی ظلمت نفسی، پھر دعا پڑھنا، اور سفر کی دعائیں اور سواری چلنے کی دعائیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اور راستے میں بھی ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اگر بس میں جا رہے ہیں تو نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ، اس لیے نظام الاوقات کا معلوم کر لیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نمازوں کے اوقات کیسا، جیسے نماز فرض ہے، نماز کے وقت کو پہچاننا، وقت میں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب قیام بھی فرض ہے، تو اگر گاڑی میں سفر ہے تو نظام الاوقات سے پتہ لگ جائے، اگر کسی اسٹیشن پر گاڑی بہت زیادہ 10-12 منٹ رکتی ہے تو وضو پہلے سے کیا ہوا ہو، اور جو ہی گاڑی رکے صفیں بچھا دے، اذان دے کر باجماعت نماز پڑھ لے، اور گاڑی کے چلنے سے پہلے ہم گاڑی میں آ جائیں۔
لیکن گاڑی اچانک کھڑی ہوئی ہے یا بہت تھوڑے وقت کے لیے تو پھر ساتھی نیچے اتر کر نماز نہ پڑھے، بلکہ گاڑی کے راستوں اور کچھ جگہ کھلی ہوتی ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ اور قیام کے ساتھ نماز پڑھے۔ بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس والوں سے پہلے بات کر لیجیے۔ پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا، اب الحمدللہ کہتے ہیں دین کی محنت چلے گی تو اللہ ماحول بنائیں گے، اب یہ ماحول آسان ہو گیا۔ اور ہم جو ہے تبلیغ کا کام گھلنے ملنے کا ہے، اختلاط کرنے کا ہے، اس لیے ہم اپنی آسانیوں کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے، تو ہم جہاں مل جل کر بیٹھیں اور دوسرے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں دعائیں پڑھ کے سب سے پہلے ہم نے دعوت دینی ہے۔ جو ہمارے ساتھ مسافر ہیں انفرادی دعوت، کیونکہ دعوت جو ہے ہر جتنے بھی دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، تو دعوت انفرادی بھی ہے، دعوت اجتماعی بھی ہے۔ تعلیم انفرادی بھی ہے، تعلیم اجتماعی بھی ہے، سیکھنا سکھانا اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے۔ اسی طرح نماز اجتماعی جماعتوں کے ساتھ پڑھنا انفرادی بھی ہے، اجتماعی خدمت بھی ہے، انفرادی خدمت بھی ہے۔ تو انفرادی دعوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ انسان جو اپنی تربیت اور ایمان بنانے کے لیے انفرادی دعوت ہے۔ تو اس لیے جہاں نئے اور پرانے ساتھ دو مل کر جو ہے جو مسافر ہیں ان کو دعوت ہے۔ اور ہماری دعوت میں جیسے عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بتلانا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا دین ہے، اور دین اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننا اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ ہے دین کا مجموعہ۔ اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے اس دعوت کے اصول قرآن میں تفصیل بیان کی کہ تو یہ عبادت والے احکام ہیں، اجمال ان کا قرآن میں اترا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی کہ روزہ مہینے بھر میں رکھنا ہے، لیکن روزہ ہے کیا، کب ہم نے کھانا پینے سے رکنا ہے اور کب افطار کرنا ہے، اور روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا، قرآن میں بتلایا۔ نمازیں فرض ہیں، اب نمازوں کے اوقات اور ان کی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بیان کی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے۔ لیکن دعوت کے آداب، دعوت کے الفاظ، دعوت کے حالات، دعوت کی حکمت یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی کہ نبیوں نے کیسے دعوت کی، اور اللہ نے نبیوں کو کیسے صبر کرنے کا حکم دیا، نبیوں میں کیسے جو ہے استقلال اور یہ کہ اخلاص کے ساتھ کہ ان اجریہ الا علی اللہ، اور حالات آنے پر نبیوں نے کیسے صبر کیا۔ اور دعوت کے بارے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اللہ کے رستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کسے کہتے ہیں کہ موقع شناسی، مزاج شناسی، اگلے بندے کی استعداد کو پہچاننا، اس کی استعداد اور اس کے مزاج کے مطابق بات کرنا۔ جب ہم یہ انفرادی دعوت دیں گے اور سیکھنے کی نیت سے دیں گے، اور دعوت دیتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں گے اور مسلسل دعوت دیتے رہیں گے، اللہ حکمت کی چشمے جاری کر دیں گے۔ جب 40 دن تک جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے دین کی محنت کرے اور دنیا کی بات اور خرید فروخت نہ کرے، اللہ اس کے دل پر حکمت کی جہاں چشمے جاری فرما دیں گے۔ تو حکمت میں سے یہ ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں پہلے اس کی دینی سطح معلوم ہو جائے، نام پوچھ لیں، اس کا کام پوچھ لیں، کہاں جا رہے ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں، کہاں اترنا ہے، اس سے وقت بھی پتہ لگ جائے گا، اور تھوڑے جملوں سے پتہ لگ جائے گا کہ دین کی اس کی کیا سطح ہے۔ پھر اس سے بات کرنا جس سطح پر ہے اس سے آگے چلا کر، اور ہم نے تو جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی محنت پر آ جائے اس کے لیے اس کی تشکیل کرنی ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ سفر چاہے چند منٹوں کا ہو، اس کے اترنے سے پہلے ہم بات کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ نے یہ دعوت ایسی دی کہ اعلان کرنے والا 1-2 منٹ میں اپنا اعلان پورا کر دیتا ہے اور بات کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہے۔ متکلم جہاں الگشتوں میں جا کر 2-3 منٹ میں اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے، اور اسی طرح بیان میں جہاں چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک اور سارا دن اس دعوت کو کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ اذان جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے، یہ اذان کے کلمات، ہماری دعوت بھی اذان کی طرز پر ہے، اور یہ پوری دعوت تامہ کے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ کہ جب ہم اس اذان کو سنتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور جب یہ اذانیں اس دنیا میں شروع ہوتی ہیں، مسجدوں میں شروع ہوتی ہیں، آوازیں فضاؤں میں گونجتی ہیں، وہ شیطان جو ہمارے کاروبار میں
حتیٰ کہ نماز میں آ کر ہمارے دل پر بیٹھ کر ہمیں غافل کر دیتا ہے، اور یاد ہی نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا تھا، یاد ہی نہیں رہتا کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی، یہ بھلا دیتا ہے طرح طرح کی چیزیں۔ نماز جیسی عبادت میں دل پر بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب اذان شروع ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے اس دعوت کی طاقت اور نورانیت کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے اور چاروں طرف دوڑتا ہے۔ اگر چاروں طرف اذانیں ہو رہی ہیں تو پھر فضاؤں میں جاتا ہے اور اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے، کیونکہ وہ اس دعوت والے کلمات کو سن نہیں سکتا، وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے باطل کو زائل کرنے کے لیے 100% مسلمان دعوت پر کھڑے ہو جائیں اور دعوت دینا شروع کر دیں، اللہ دنیا کے باطل کو ختم فرما دے۔ باطل کی طاقت اور ان کے اسباب یہ مکری کے جالے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے بھائی دعوت دینی ہے اور اترنے سے پہلے اس کو تشکیل پر، اگر وہ کہے کہ میں تو آپ نے بہت اچھی بات کی، میں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، ان کو بتایا جائے کہ نہیں، اس کی ایک ترتیب ہے۔ اس کی ترتیب یہی ہے کہ آپ کی مسجد میں جو ساتھی جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، گشتوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں، روزانہ وقت دیں اور ان کے ساتھ سہ روزے میں نکلیں، اور پھر اپنے ہاں سے جماعت بنا کر پھر راغبین اللہ کے راستے میں آئیں۔ جی ہاں، تو ان کو اس بات کو سمجھایا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا شب جمعہ آج جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نئے نئے ساتھیوں کو شب جمعہ میں نہ لائیں، کہ جی وہاں ماحول ہوگا، بیان ہوگا، تو ایسے لوگ کہ جن کا ذہن نہ بنا ہوا ہو شب جمعہ میں لائیں تو وہ سمجھتے ہیں بس شب جمعہ میں آنا یہی بہت کافی ہے، اسی کو پورا کام سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے بھی ساتھی ہیں کہ سالوں سے شب جمعہ میں آ رہے، آگے قدم نہیں رکھتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر ان کو گشتوں میں شریک کیا جائے اور ان کو تعلیم میں شریک کیا جائے اور انفرادی دعوت میں لے کر ان کو جایا جائے اور پھر ان کو سہروزے میں لے کر نکلیں، اور جب سہروزے سے اس کام کو سمجھنے لگے اب ان کو مرکز میں لایا جائے، تو اس کے بھی یہ بتا دیا جائے۔ اور بھائی جب ہم اپنی سواری سے اترے، بس سے اترے، ریل اسٹیشن سے اترے، جمع ہو جائیں، ہماری نیت کی تجدید کہ ہماری نیت کیا، سب سے پہلے تو ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے، اور دوسری نیت کی یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے اور مسلمان اس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اور دوسری قومیں جو بس رہی ہیں اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کا نظام بنا دے۔ جتنی اونچی نیت ہے، جتنی بڑی نیت ہوگی اور جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس، اللہ کی مدد بھی اس کے بقدر، پھر تربیت بھی اللہ اسی کے مطابق جہاں فرمائیں گے، اور پھر ان کی تسبیح اور ان کا گشتوں میں جانا، ان کی دعوت، ان کی تعلیم، راتوں کا قیام اور ان کی جو ہے ہر عمل، اس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی نیابت میں یہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جیسے سورج کے غروب ہونے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، حضور کے انتقال پر ارتداد کی، کفر کی یہ آندھیاں چلی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا، حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی روانہ کیا۔ صحابہ نے کہا بس اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا، باقی چند ہزار صحابہ ہیں ان کو مدینے کی حفاظت کے لیے یہاں رکھے۔ ابو بکر نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، 100% نکالا۔ فرمایا کہ جب تک یہ دین زندہ نہ ہو جائے، یہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، بعض مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، ان سب کو دین کی طرف، حتیٰ کہ اگر ایک لوگ ایسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، اغال اس کی رسی نہیں دے رہے، تو اس پر تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور اگر ان لوگوں کے ساتھ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، اقال سے روک رہے ہیں، دینے سے روک رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ پتھر اور ڈھیلے بھی ہو جائیں تو بھی میں ان کے خلاف جماعت کو نکالوں۔ تم نکلو اللہ کے راستے میں، اور جس کی جان کام آ گئی وہ شہید ہو گیا، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور جو باقی رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ باقی رہنے اللہ کے راستے میں نکل کر اور جہاں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر باقی رہنے والے، فرمائے کہ یہ زمین میں اللہ کے خلیفہ بن کر رہیں گے اور اللہ کے بندوں کا وارث بن کر رہیں گے، اور ایک الفاظ ہے کہ اللہ کے دین کے وارث بن کر رہیں گے۔ تو کتنی بڑی کہ یہ مسلمان دین کی محنت کرنے والا اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ اللہ کے دین کا وارث ہے، یہ اللہ کے بندوں کا وارث ہے۔ اس لیے بھائی ہم نے تو ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ تو پھر جب ہم وہاں بستی سے اتریں، سواری سے اتریں، تو جمع ہو جائیں، ساتھیوں کو جمع کرایا جائے، ان کی نیت یہ کس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہر مسلمان حضور کی محنت کو ذمہ داری سمجھ کر کرنے والا بنے، یہ ہر گھر میں اور ہر مسجد میں یہ اعمال زندہ ہوں، اور یہ بستی مدینہ منورہ کی
بستی کے حضور کے زمانے میں نمونہ تھے وہ نمونہ بن جائے. اور پھر بھائی سفر میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ناگواری ہے. اس پر شیطان کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ ناگواری کو ہم عادی نہیں تھے تو ذمہ دار ساتھی اب سنبھالیں ان کو، اور یہ کہیں کہ یہ ناگواری اللہ کے راستے میں پیش آئی ہے. اسی کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہدایت دیں گے اور دنیا میں ہدایت کے نقشے جاری ہوں گے. اللہ ایمان والے کی ناگواری اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ناگواری، اس پر اللہ بہت بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہلکی سی ناگواری جس میں ہمارا بس نہیں ہے، اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہماری فضاؤں کا غبار ہمارے جسم پر آتا ہے، اسی لیے ہم کپڑے بھی دھوتے ہیں اور اسی لیے ہم نہاتے بھی ہیں کہ غبار. تو اللہ کے راستے کا غبار، اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے عرش کے نیچے خاص منبروں پر بٹھائیں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے جو فاصلہ ہے بیچ میں مشک کے تیلے ہیں. عرش سے ایک بہت آرام دہ ہوا چلے گی اور وہ ان مشک کے تیلوں سے مشک اڑا کر فضاؤں کو معطر کرے گی اور وہ مشک ان کے جسموں پر پڑے گی. روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ مشک اور یہ جو ہے یہ خوشبو، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تمہارے راستوں پر جو غبار پڑتی تھی، ان ذرات کو اللہ نے آج خوشبو اور مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے. اور فرمایا جس جسم پر غبار اللہ کے راستے کا پڑ جائے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، دھواں وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے. یہ فضائل ان کو سنائے ہیں. اور اس وقت جو ترغیب دی جا رہی ہے، بستی والے جو گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے دعا کے عنوان سے، تاکہ وہ سنیں کہ ہمارا آنا کس مقصد کے لیے، اور ہم سے پہلے وہ بستی والوں کے پاس ہمارے نمائندے بن کر جائیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کی تمنائیں اور ان کی ہمارے لیے خیر کے ارادے، یہ تو ہمارے بچوں، نسلوں، ہماری پوری بستی اور اللہ کے لیے امن اور اللہ کی طرف سے سعادت کے فیصلے کروانے کے لیے آئے. اور دعا میں جو دعا مانگیں اور رونا آئے تو اس سے دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے. پھر بھائی بستی کے جاتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، دو ساتھی. فرمایا کہ نظر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. صاف روایت میں آتا ہے کہ یہ نظر تو شیطانوں کے تیر میں سے ایک یہ زہر آلود تیر ہے، اگر دنیا کی چیزوں پر پڑے گی اس کا اسباب آئیں گے، اس کا اثر ہمارے دلوں میں آئے گا. نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ایک بستی سے دوسری بستی ہم جا رہے ہیں اور بستی والوں کو پہلے سے بتا دیا جائے، اور بستی کے نظر آنے پر دعا، بستی میں داخل ہونے کی دعا، اور راستے میں حالات کچھ معلوم کر لی جائیں، بلکہ جس علاقے میں تشکیل ہو وہاں کے حالات کے کیسے حالات ہیں یہیں سے معلوم ہو جائے، تاکہ ہر ساتھی فکر مند ہو جائے کہ کیسے ہر مسلمان کو اس کی دینی اور دین کی محنت کی سطح سے آگے کرنا ہے. مسجد میں پہنچے تو مسجد میں رک جائے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اس کی عظمت اور اس کی مساجد یہ اللہ کا گھر ہے. جی ہاں، اور مسجد میں بیٹھنے والے یہ اللہ کے ہم نشین ہیں، اور فرشتے جو یہاں اس مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں. تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے جو آداب اور دعا وہ پڑھ کے داخل ہوں. ہمارا یہ سامان ہے کہ بقدر ضرورت ہم اپنا سامان رکھیں. اس سامان کو لے کر اگر مسجد میں جماعت والوں کے لیے کوئی حجرہ بنا ہوا ہے تو سامان اور بستر اس میں ہو، سونا اور کھانا بھی اس میں ہو، باقی اعمال مسجد میں. لیکن ایسا کوئی حجرہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو پھر ہم نے دخل اندازی نہیں کرنی. بستروں کو قرینے کے ساتھ مسجد کے کونے میں رکھ دیں، چادر سے اس کو ڈھانک دیں. خدمت کا سامان اگر مٹی کے تیل کا چولہا ہے یا گیس والا چولہا ہے یا پیاز ہے اور لہسن ہے، ایسی بدبودار چیزوں کو لے کر مسجد میں داخل نہیں ہونا. اور نہ مسجد کی انتظامیہ اور اذان اور امامت میں ہم نے کوئی دخل دینا. ہم تو ایک محنت کے لیے وہاں آئے. مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ صفائی کر لیں. جی ہاں، اور اس کے بعد بھائی استنجا وضو سے فارغ ہو کر اور جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے. کہ ہمارا اسی کام میں جو ہے دعوت ہے اور دعا ہے، دعوت ہے اور دعا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام پہلے بہت ہوتا ہے، اب بھی ہم اہتمام کریں. اے اللہ ہمیں صحیح کام کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری بات کے لیے نرم فرما اور ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. تو سب سے پہلے مشورہ ہے، پہلے سے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہوگی تو وہ آ جائیں گے. تواضع کے ساتھ، پونجنی استادی کے انداز میں نہیں، نرمی کے ساتھ ان سے حالات لے لیں. کیونکہ حالات اگر پتہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد مشورہ ہو، اس سے اگلی سطح پر لانے کے لیے ہم محنت کریں. حالات پتہ نہیں ہوں گے تو نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی.
کتنا ہمارا محنت کا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے، بہت ضروری، سارے ساتھی اس مشورے میں بیٹھے۔ اگر جو ہے نماز کا وقت قریب ہے تو وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے اور پھر بعد میں جو ہے وہ مشورہ ہو، مشورہ تفصیلی ہو، اعمال کی تقسیم کا مشورہ بھی ہو۔ مشورے کے بعد پرانے ساتھیوں سے حالات لے لیے گئے، اب ایک ایک ساتھی سے پوچھنا کہ مشورہ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے، کام کی حفاظت کے لیے، ساتھیوں کی استعداد کو جو ہے وہ کام میں لانے کے لیے اور ان کے آگے تربیت کے لیے مشورہ بہت ضروری ہے، اور مشورے سے دل جڑیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مشورے کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے پر ڈالا۔ مشورے کے بعد اب سارے ساتھیوں کو ہم 2 آدمی تو خدمت کے لیے رہے، اور باقی ساتھی جو 2 ساتھی مسجد میں آنے والے ہیں ان کو سنبھالنا، ان سے بات کرنا، اور باقی ساتھی 2 کی جوڑی بن کر پوری بستی میں پھیل جائیں، ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی ہو۔ اور یہ اس کو ملاقاتیں کہتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں، اسی میں انفرادی دعوت کا موقع۔ تو یہ انفرادی ملاقات ہے، اگر خواص سے ملاقات ہے تو کہتے جی یہ خصوصی ملاقاتیں ہیں، یا ان کو یا عمومی گشت بھی کہہ دیا، جو ہے انفرادی گشت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم بستیوں میں داخل ہوں ان کے دروازے سے۔ اب بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ جو وہاں کے خواص، اگر دین کے اعتبار سے حاجی اور دین کے اعتبار سے کوئی بڑا عالم، اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے یہاں کوئی MNA MP یا سردار ہے، ان لوگوں سے ملنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبائل کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ ان کی حیثیت کے مطابق، حضرت جریر اپنے قبیلے کے یمن کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجلس بھری ہوئی تھی، تو آپ نے کہا جہاں وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی، ایک چادر بچھا لو۔ اللہ اکبر، کتنے سمجھدار تھے، چادر کو سینے سے لگایا اور چادر کو سر پر رکھا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی چادر ہے، یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں، یہ تو میرے سر پر رہنے کے قابل ہے۔ اور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق جہاں ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو، پھر دعا بھی مانگنی۔ تو علماء کی خدمت میں بھی جانا ہے، علماء کی خدمت میں جا کر ہم تو کیونکہ جماعت اگر عالم ہے تو وہ تو عالم سے بات کر سکتے ہیں، ورنہ علماء کے وقت کو پوچھ کر اور ان کی خدمت میں دعا کے لیے جانا اور ہدیہ لے کر جانا، اور ان کی مجلس سے کیونکہ لوگ مسائل پوچھیں گے، دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانا۔ بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے، بعض پرانے ساتھی تو اتنے متعارف ہوں گے کہ وہ سنتے ہی آ جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کو ترغیب دینی پڑے گی۔ تو پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ، اگر وہ ان کی ایک تو اگر وہ کام میں اس وقت شامل نہیں ہو رہے، ان کی طرف سے کوئی میل نہ آئے، اور ان کی طرف سے نہ ہماری زبان پر کوئی لفظ آئے، نہ کسی سے ان کے بارے میں کچھ سنیں، بلکہ وہ پرانے ہیں تو ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ ماحول بنایا جس کے سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ان پرانے ساتھیوں کو ان پر تقاضے نہ ڈالے جائیں، ان کو اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر خوب پھریں۔ اب گشتوں میں پھریں گے اور وہ دعوت کو سنیں گے، اللہ ان کے دل کو بھی بدل دیں گے۔ اور بھئی عوام الناس سے بھی کوئی فرد بھی، جس مسجد میں ہم آ گئے ہیں ایک بستی کی ایک ایک فرد سے ملے، ہم کوئی فرد بھی باقی نہ رہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے کاموں میں گئے راتوں کو آتے ہیں تو راتوں کو مل جو ہے وہ ان سے ملنے کی ترتیب بنائی جائے۔ جس مسجد میں آ گئے 100% ان سے ملاقات ہو، نقد چلے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، اور مسجد میں ایک مضبوط جماعت بن جائے کہ جماعت کے جانے کے بعد بھی مستقل طور پر وہ محنت کرتی رہے، اور اسی طرح اپنے ساتھیوں پہ بھی محنت ہو جائے، سارے ساتھیوں کو سارے اعمال سے گزارنا ہے۔ یہ 2 دن میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن، اور بالکل آخری صورت میں تشکیل وغیرہ جماعت کی وصولی ہو تو 4، اصل تو 2 ہی دن میں کام پورا ہو جائے، ورنہ 3 دن، بہت مجبوری کی صورت میں 4تھا دن، اور پھر اگلی مسجد میں جانا ہے۔ اس طرح بھائی ساتھی جب گشت کریں اور تھک جائیں اور تھک کر اب آئیں تو اب جو ہے تعلیم ہے، کہتے جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم، کہ ہم جو ساری دنیا کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے انسانوں کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے مبارک احکام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اب ان سے کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ تعلیم کے حلقوں میں پتہ لگے گا کہ تعلیم کے حلقوں سے ہی یہ جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، نماز پر اللہ کیا دیں گے، ذکر پر اللہ کیا دیں گے، اور جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا کچھ اللہ نوازیں گے۔ تو یہ ہماری فضائل اعمال، حکایت صحابہ میں سے قصہ پڑھنا ہے، اسی طرح جو ہے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، اور جو ہے حج کے جب قریب اب رجب کا مہینہ کے تو فضائل حج میں سے بھی، فضائل صدقات میں سے بھی دونوں حصوں سے پڑھنا ہے، اور بھائی فضائل
مسلمانوں کی موجودہ پستی کا جو ہے واحد علاج، اس میں سے بھی پڑھنا ہے، اور رمضان کے قریب فضائل رمضان میں سے بھی۔ تعلیم میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو تجوید۔ تجوید کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے۔ اب کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں، اگر پہلے دن سارے ساتھی اکٹھے ہو کر یہ قرآن کی چند صورتوں کو دہرا لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی قراءت صحیح ہے۔ جتنے ساتھیوں کی قراءت صحیح ہو اتنے حلقے لگائے، اگر 2 ساتھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر اس سے کم ہو تو 3، کسی میں 2، اور اگر اس سے بھی کم ہو تو 4 ساتھی۔ مقصود تو قرآن پاک کی قراءت کے صحیح کرنے کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے، سورہ فاتحہ اور چند صورتیں دہرا لی جائیں، اور اس وقت نشاندہی ہو جائے، اور بعد میں انفرادی وقت میں پھر یہ ساتھی جس کی تجوید میں کمزوری ہے اور یہ جس کو جہاں تجوید آتی ہے، یہ دونوں آپس میں مل کر اپنی تجوید کو ٹھیک کریں۔ تجوید ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو ہماری ساری زندگی کے اعمال، کیونکہ نماز ایسا مبارک عمل ہے، عبادات کو صحیح نہج پر لانا، اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز درست ہو گئی تو ہماری ساری معاشرت اور اخلاقیات اور سارے معاملات اللہ درست فرما دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور بھائی تعلیم کے بعد، تعلیم اب ہو تو تعلیم میں فضائل سنیں، کہ تھک کر جب آئیں اور پھر جو ہے فضائل سنیں گے تو اللہ ہماری اس محنت پر اتنا اجر دیں گے کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ ہم نے تو بڑے جو ہیں تھوڑے سے اعمال کیے، ٹوٹی پھوٹی محنت کی، اور فضائل جب آدمی سنتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تعلیم جو ہے وہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہونی چاہیے، تجوید کا عمل بھی مکمل ہو اور سارے اجزاء سے پڑھا جائے۔ تعلیم میں جب بیٹھیں تو دھیان سے بیٹھیں اور جاگ کر سنیں، اور عمل کرنے کی نیت سے، پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے ہوں، اور آخر میں بھئی ساری جماعت ایک ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی کرے، ہر ساتھی کھڑا ہو اور 6 نمبروں کو بیان کرے۔ تعلیم کے وقت میں پھر ملاقاتیں نہیں ہیں، اور تعلیم جماعت ایک ہی وقت میں کرے، پوری جماعت اکٹھی ہو۔ اور تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہو سکتا ہے کہ 2 کی جوڑیاں بنا کر بازار میں جو لوگ ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے اور تعلیم میں بٹھایا جائے۔ جب بازار والے لوگ تعلیم میں آ کر بیٹھے تو 1-2 حدیث پڑھ کر جو تعلیم کرا رہا ہے وہی ان کو ترغیب دے، کیونکہ اصل تو ہر ایک کو ذمہ داری کا احساس دلا کر محنت پر ڈالنا ہے، دعوت پر ڈالنا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ تعلیم بھی ہے۔ تو نکلنے پر آمادہ کیا جائے، اگر تعلیم والا اس بات کو نہ سنبھال سکے تو الگ انسوں کو لے لیا جائے اور ان کو جو ہے آمادہ کیا جائے، ان کی جگہوں پر جا کر یہ انفرادی ملاقاتوں میں، خصوصی ملاقاتوں میں ان کو اتنی دعوت دی جائے اور ایسے فضائل سنائے جائیں اور اللہ کی مدد کے وعدے ان کو بتلائے جائیں کہ اس وقت وہ سمجھ جائیں کہ یہ محنت ہمارے ذمہ ہے اور ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کے بعد بھئی ظہر کے بعد اعلان بھی ہو، اور اس کے بعد جہاں تعلیم یا جہاں ساتھیوں کو ترغیب دے کر کام کا تعارف کرایا جائے، اور اگر اس وقت بھی گشتوں کی صورت بن سکے ساتھیوں کو لے کر گشت کیا جائے، اور وقت زیادہ ہے تو اب ساتھیوں کو لے کر آپس میں جو ہمارے جہاں اجتماعی اور دعوت والے اعمال ہیں ان کا اکٹھے مذاکرہ ہو، اور جو مسائل ہیں اور رہنے سہنے کے آداب ہیں وہ 2 ساتھی جو ہیں، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، سیکھنے سکھانے میں کلمہ ہمارا ٹھیک ہو، ایمان مفصل اور ایمان مجمل ٹھیک ہو، 6 نمبروں کو سیکھنا ہے، اور بھئی نماز وضو کیسے کرنا ہے، صحیح وضو ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، یہ الگ الگ انفرادی طور پر اس کی وجہ مذاکرہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے دن کی محنت کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک عمومی گشت بھی ہے کہ جیسے مسجد میں ماحول ایک پوری جماعت بن کر، جی ہاں اللہ کے راستے میں عمومی گشت کا جو وقت ہے تو اصل کہ جس وقت میں لوگ اپنی جگہوں پر ملیں اور اس گشت کے بعد لوگ مسجد میں آ سکیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ بس اسپیکر کھولا اور بیان شروع کر دیا، ہماری محنت میں جو پہلے اپنے آپ کو تھکانا ہے اور خوب اپنے آپ کو جہاں گھلانا ہے اور ایک تک آواز پہنچانی ہے، اور پھر جمع کر کے جتنے ہماری جو ہے ملاقاتوں میں جان ہوگی ہم دعوت دیں گے، تیار کریں گے، اتنے ہی ہمارے بیان میں لوگوں کی وصولی، اور ہم نے نیت یہ کرنی کہ ہر گز سے نقد اللہ کے راستے میں جماعت نکالنی۔ 6 روزہ تو ان کے مقامی کام کا حصہ ہے، جماعت کے آنے سے تو یہ ہر مسجد سے 3 چلے کی جماعت نکلے، یہ ہمارا عزم ہوگا، محنت ہوگی، رات کو دعائیں ہوں گی تو اللہ اس کو وجود عطا فرمائے۔ تو عمومی گشت یہ بھی ہمارا بڑا اہم عمل ہے۔ عمومی گشت کے لیے
عمومی گشت میں جی ہاں عصر کے بعد ترغیب ہو، عصر اور مغرب کے بعد مغرب کے درمیان بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو ترغیب کو بہت زیادہ لمبا نہ کیا جائے، اس میں دین کی اہمیت اور دین کا اس معنی سے زندہ ہونا اور اس ذمہ داری کو سمجھا کر فضائل سنا کر ان کو گشت پر نکلنے کے لیے آمادہ کر لیا جائے۔ اب جو آمادہ ہو جائیں ان کو آگے کر لیا جائے، ان کے لیے آداب وہی بیان کر دیں یا مسجد سے باہر بیان کر دیں، اور آداب مسجد جماعت میں ایک امیر ہوگا، ایک متکلم ہوگا اور ایک رہبر ہوگا، ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا ہو اور اسی طرح ایک دو ساتھی ذکر اور استقبال میں بھی ہو۔ یہاں بیٹھ کر بات کرنے والا یہ بھی 6 نمبروں کی میں بات کرے اور ایسے بات کرے کہ ہر نمبر کے ساتھ کہ اس کا حاصل ہونا نکلنے اور محنت کے ساتھ ہے، تاکہ مختلف اوقات میں آنے والے ساتھی جو وہ بات کو سنے ہر ایک یہ سمجھے کہ تبلیغ والے ہمیں تو ایک ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں اور ہمیں ایک محنت پر کھڑا کر لیں۔ لمبے قصے شروع نہیں کیے جائیں۔ یہاں جماعت جو گشت کے لیے نکلے دعا رہبر ساتھی بھی مناسب ہو، سنجیدہ ہو اور بڑے آداب کے ساتھ ساتھیوں کو بلائیں۔ متکلم ساتھی ایسا ہو کہ جو بات کو مضبوط طریقے پر کر سکے، اور ذمہ دار ساتھی جو ساتھیوں کو جمع کر کے چلے۔ راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، گھر گھر ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ہر ایک دکاندار سے ملنا ہے۔ گھر پر دستک دی ہے تو گھر کے ایک طرف کھڑے جائیں، راستے میں 2 ساتھی، اگر راستہ تنگ ہو ایک ساتھی، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمارے ذکر سے نہ شور شرابہ ہو نہ بالکل خاموشی ہو، کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا۔ اب ساتھی جب گھر سے باہر آئے تو ایسے کھڑے نہ ہو دروازہ کھلنے سے ہماری نظر جو ہے گھر کے اندر چلے جائے۔ اب متکلم رہبر ساتھی بڑے جو ہے سلیقے کے ساتھ بھئی یہ بھائی آئے ہیں مسجد سے آپ سے ملنے کے لیے، بڑا اہم پیغام لے کر ان کی بات کو سن لیں۔ متکلم مجھ سے ایسا ملے جیسے پرانی شناسائی ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ ہمیں دیا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے جم کر بات کریں۔ کہ بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات مختصر ہو اور نقد تیار کر لیا جائے۔ کہتے اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو متکلم جو جب بات کرے سب ساتھی خاموش ہو جائیں، متکلم بھی اپنی بات جو کہہ رہا ہے اس کی طرف اپنے دل کی توجہ ہو اور سارے ساتھی اس دعوت کو سنیں، کہ بار بار دعوت کو سننے سے اللہ ہمیں اس دعوت کا نور عطا فرمائیں گے، اور اس کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ ساتھی تیار ہو جائے تو جماعت کا ایک ساتھی، یہ گمان ہمارا بہت اچھا ہو، ماشاء اللہ یہ بھائی ہماری دعوت کو سن کر تیار ہو گیا، اب یہ کتنا قابل اکرام ہے، تو اس کے ساتھ میں مسجد تک چلوں، مسجد تک اس کو جہاں چھوڑ کر پھر میں آ جاؤں، تو اس کے اکرام کی نیت سے، اور راستے میں وہی دین ایمان کی بات کرتے ہوئے استقبال کے حوالے کر دے، اور استقبال والا جو ہے وہ جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس بات میں اس کو بٹھا دے۔ اس طرح جماعت نے ذکر کے ساتھ جو ہے اور فکر کے ساتھ گشت کرنا ہے۔ جو دکاندار بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو کہہ دیا جائے فارغ ہو کر آپ مسجد میں آ جائیں، اور بھائی جب متکلم اگر بات صحیح کر رہا تو ٹھیک ہے، اگر اس کی بات میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو ذمہ دار ساتھی سمجھا دیں، اگر بات قابو میں نہ آئے تو متکلم کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اب جب وقت اتنا رہ جائے کہ واپس جا کر جن ساتھیوں نے وضو کرنا ہو وہ وضو کر کے وہ جو ہے جو صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کو پا سکتے ہیں، جماعت کو جمع کر لیا جائے اور سمجھایا جائے کہ اتنا عظیم نبیوں والا کام اور کرنے والے ہم کمزور سے ہم سے کمی ہوئی ہے، اس کا اعتراف ہو، تو بھائی اب ندامت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ ندامت اور استغفار ہم مسجد میں واپس آئیں اور اس عمل میں بیٹھ کر پھر اجازت لے کر اپنی نماز کی تیاری کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں۔ عام طور پر ان عام حالات میں عصر اور مغرب کے درمیان گشت ہوتا ہے، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد اعلان، تو یہ اعلان بھی ہماری بہت اہم چیز ہے۔ اعلان کرنے والا امام کے پیچھے مسجد کے بیچ میں کھڑا ہو اور واضح طور پر صاف الفاظ میں اعلان کرے، اور ہمارا اعلان بھی پوری دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے میری اور تمام انسانوں کی آنے کا پوری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کا زندگی میں آنا یہ حضرت نبیوں کی محنت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے بات ہوگی دین کے بارے میں اہم، آپ حضرات تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں یا کچھ وقت بتائے، ایسا نہیں، آپ حضرات تشریف رکھیں اور وہ یہ بات پوری کر لیں۔ اس کے بعد ساتھی جو ہیں سنتیں پھیل کر پڑھیں، ساتھیوں میں گھل مل کر، تاکہ سنتیں مختصر پڑھیں، تاکہ سنت کے بعد بغیر کسی شور شرابے اور بغیر کسی جھگڑے کے ایک ہر دائیں بائیں والوں کو سمجھا کر بیان کی طرف متوجہ کیا جائے۔
جس کے دن میں بیان ہو وہ بھی، اور باقی ساری جماعت متفکر ہو، یہ نہیں جس کے دن میں بیان ہو اب اس کی ذمہ داری ہے ساری جماعت اللہ سے مانگے۔ بیان کرنے والا بھی بیان سے مقصود یہ نہیں کہ بھئی مختصر بیان کیا جائے، بلکہ جس سے ہماری بات پوری ہو جائے اور تشکیل وجود میں آ سکے۔ اگر وقت تھوڑا ہے تو تھوڑے وقت میں مقصود تو تشکیل ہو اور بات کا سمجھانا ہو۔ بھئی متکلم جب وہ بیان کرنے والا بیان کرے، پھر تشکیل والا اپنے طرف سے بات شروع نہ کرے، بیان کے بعد تھوڑی دیر مجمع کو چھوڑا جائے، وہ لوگ اپنا نام لکھائیں، جو نام لکھائیں پھر ان کو الگ لے لیا جائے۔ اگر کچھ جمود آ جائے تو ساتھی جو ہیں ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کریں۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ چلے اور 3 چلے جو پورے دن محنت ہوئی ہے، راتوں کی دعائیں ہوئی ہیں، چلے 3 چلے کی جماعت تیار ہو جائے، جو تیار ہو ان کو الگ لے لیا جائے۔ اب ان کو وصول کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ جا کر رات ہی کو ان کے بستر اور خرچہ مسجد میں لایا جائے اور صبح کو اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے۔ تو کوشش کریں گے نا ایسے انشاءاللہ۔ تو یہ دن بھر کی محنت ہے، پھر راتوں کی بھی محنت ہے۔ اللہ نے اس محنت کے لیے دن کی دعوت اور رات کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ دن میں تو آپ نے انسانوں کے سمندروں میں تیرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اور رات کے لیے ہے قم اللیل الا قلیلا، ابتدا میں تو یہی حکم تھا کہ تھوڑا سا سو جائیے اور باقی ساری رات کھڑے ہو جائیے، تہجد کی نماز کا حکم تھا، تو تھوڑا سا جو سونا ہے اس ڈر سے کہیں تھوڑے سے سونے سے زیادہ نہ ہو جائے، صحابہ ساری رات جاگتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے آسانی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر یہاں راتوں کو تہجد پڑھنا، تہجد سے ہماری نمازوں میں درستگی آئے گی۔ جی ہاں، اور تہجد ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا اور اس راتوں کو رونا، اس سے ہماری دن کی دعوت میں مضبوطی آئے گی۔ جی ہاں، اور نفس کو یہ جہاں کی اصلاح کرنے والی یہ بڑی قوت والی چیز ہے راتوں کو اٹھنا۔ تو راتوں کے اعمال جو ہمارے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اس میں قرآن پاک کا پڑھنا، پھر دعا کا کرنا، دعا کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اذکار جو فجر سے پہلے پہلے ہمارے پورے ہو جائیں۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی ہاں، وبالاسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ صحابہ جو محنت کرنے والے، ان کی صفات کہ ان کے پہلو آرام گاہوں سے الگ رہتے ہیں اور یہ راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ کہا جب یہ انسان شہروں میں فساد پھیلاتے ہیں، سرکشی پہ آ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں، تو اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہلاک کیا جائے، ان پر عذاب اتارا جائے، لیکن راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، استغفار کرنے والے، اور یہ دودھ پیتے بچے اور بہت سارے نیک لوگ، تو ان کی وجہ سے اللہ عذاب کو رفع فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے جیسے یہ دن بھر اپنے اعمال کی اہتمام کریں، یہ رات کو اٹھنے کا بھی اہتمام کریں، اور ہم تو انہی 4 اعمال میں لگے رہیں، یا دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا تعلیم و تعلم میں ہوں، یا ذکر و عبادت میں ہوں، یا خدمت میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے خدمت متعین کرتے تھے، صحابہ کی تعین کہ فلاں جو ہے وہ جانوروں کو چرائے گا، فلاں سالن پکائے گا، فلاں گوشت کاٹے گا، اور اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، اور میں تمہارے لیے لکڑی چن کر لاؤں گا۔ جو عرب کے ایک عالم نے بتایا کہ لکڑی چننا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان اور جہاں یہ جہاں زرعی علاقوں میں لکڑیاں بہت ہیں، بہت آسان ہے، تھوڑی دیر میں چن کر لے جائیں گے۔ یہ حضور نے اپنے صحرا کے اعتبار سے کہا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو، اپنی گرمی برسا رہا ہو، ریت گرم ہو رہی ہو، اور صحرا میں کوئی درخت نہیں ملتے، وہ تو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان کو اکھاڑنا، ان کو جمع کرنا، تو سب سے مشکل کام ایندھن جمع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے لیے منتخب کرتے تھے وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ۔ اس لیے بھائی خدمت جو ہے یہ بھی ہمارا خدمت میں ساتھیوں کو متعین کرنا، اور خدمت والے ہم تو اپنا سب کچھ لگائیں گے اور اپنا سب کچھ خرچ کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دعوت کرنا چاہتا ہے تو دعوت قبول کرنا یہ اس کی دلداری کے لیے ہے، اس کو کام کے قریب کرنے کے لیے ہے، نہ اس لیے کہ ہمارے پیسے بچ جائیں۔ ہمارا جذبہ تو سب کچھ لگانے کا ہو۔
اور ہم نے تو اجر اللہ سے لینا ہے. حضرات انبیاء کرام کا یہی کہ ان کی سیرت اور سنت تھی کہ سب کچھ لگا کر کہ اجر اللہ سے لیں گے. تو انشاءاللہ راتوں کو بھی اٹھنے کا اہتمام کریں گے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ ہے ایسے اعمال ہر وقت ان اعمال میں لگے ہوں، جسے نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ اور جلسہ ہے. یہ ایسے اعمال ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی گھر میں اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، دستک ہوتی ہے اور لوگ وہ آنے والا بھائی والد تمہارے ابا ہیں کہ جی ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب باپ نے بتایا نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ وہ اس کا قیام، رکوع، سجدہ، اس سے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم یا تو سب سے پہلے دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوں، یا ذکر و عبادت میں لگے ہوئے ہوں، یا خدمت میں لگے ہوئے ہوں. اس سے اب یہ اجتماعی اعمال بھی ہیں اور یہ ہمارے انفرادی اعمال بھی ہیں. جسے بتا دیا گیا انفرادی دعوت، مسجد میں جو ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دینی، ایک ایک کے پاس ہم نے جانا بھی ہے. جی ہاں، اسی طرح جیسے اجتماعی تعلیم ہے ایسے انفرادی تعلیم بھی ہے. ہر ساتھی اپنے لیے وقت کو فارغ کریں اور فضائل کی یہی کتاب جن کی ہم اجتماعی تعلیم کرتے ہیں. جی ہاں، حکایت صحابہ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں، اور رمضان اور حج کے زمانے کے فضائل حج اور فضائل رمضان. اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھنا اور ایسے پڑھنا کہ جیسے اللہ کا رسول اور اللہ ہمیں خود خطاب کر رہے ہیں. جسے کل بتایا گیا جی ہاں کہ فضائل کی کتاب ایسے کہ پہلے آیات اس کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھی ہیں اور پھر جو ہے احادیث پاک ہیں فضائل کی، اور اس کے بعد فائدے کی صورت میں اس کے آداب ہیں. تو انفرادی تعلیم بھی ہم نے کرنی ہے. اور بھائی ذکر کا جو دعائیں ہیں صبح شام کی، ان کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ کا ذکر کس لیے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کہ اللہ کی طرف بلانے. ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں. جس کو یہ یقین ہو گیا تو پھر اس کی نظر دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی نہیں جائے گی، وہ تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا. جس سے صحابہ کرام کے قصے، جی ہاں ابو مالکہ ایک صحابی ہیں، وہ سفر میں نکلے تو ان کے ساتھ ایک ڈاکو آ گیا. جب ویرانہ آیا تو ڈاکو نے کہا میں تو آپ کو قتل کروں گا اور آپ کا سامان لوں گا. تو اس نے وہ سامان لے لو گا، نہیں تمہیں پہلے مارنا ہے. اب اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، اب یہ صحابی ہیں تو انہوں نے یا ارحم الراحمین اللہ کو پکارا. پھر دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، اور پھر تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین. تیسری دفعہ کہنا تھا کہ انہیں دیکھا کہ ایک شہسوار فضا میں نمودار ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے نیزہ اس ڈاکو کو ایسا مارا کہ وہیں قتل ہوا اور آگ زمین سے نکل پڑی. اس نے کہا او اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. کہ تم نے پہلی دفعہ جو یا ارحم الراحمین کہا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. کتنی مانوس آواز ہے، اور یہ مانوس آواز کیوں کہ اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اس کے اعمال آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان جب اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے آسمان والوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ آسمان کے دروازے بھی ان کے اعمال سے مانوس ہوتے ہیں. جی ہاں، فرشتوں میں کھلبلی مچی. اور پھر جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو میں نے اللہ سے اجازت چاہیے، اے اللہ اس اپنے بندے کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیں. اور جب تیسری دفعہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا میں پہنچ گیا اور تمہاری حاجت کو پورا کر دیا. تو اس لیے وہی ہم نے تو دعا اور اعمال یہ ہر وقت کی جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے دھیان کے لیے یہ 3 تسبیحات تو ہم نے صبح شام کرنی. صبح کی تسبیحات فجر سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب سبحان اللہ میں کہ اللہ کہ ہے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر کھوٹ سے، ہر کمی سے پاک ہے، اس کا استحضار. اے اللہ تمام کمالات اور تعریفیں کوئی کرے یا نہ کرے ساری سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان اور جنات کے علاوہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور ایمان والے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور ساری کائنات نماز اور اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہے.
اللہ فرماتے ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں، تم ان کی تسبیح اور تم جہاں ان کی نماز کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ، تو اے اللہ تمام خوبیاں کمالات آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ کہ اللہ کی کبریائی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات میں سمجھا دیا کہ ساری کائنات جمع ہو کر اللہ کی تعریف کے کلمات لکھیں اور پھر یہ اسباب ختم ہو جائیں پھر لکھیں تو بھی اللہ کی بڑائی کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہو۔ تو بھائی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی ہاں، استغفار کی تسبیح ہے اور درود شریف کی تسبیح ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جو استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ ہر تنگی سے راہ نکالیں گے، ہر پریشانی سے جہاں خوشی عطا